یسایہ نبی کی پیش گوئی عرب کے متعلق۔ یسایہ نبی کے الہامی کلام کی شہادت بھی اس بات کی تائید میں ہے کہ بنو اسماعیل عرب میں رہے۔ چنانچہ یسایہ باب 21 میں لکھا ہے، عرب کی بابت الہامی کلام، عرب کے صحرا میں تم رات کاٹو گے، اے دوانیوں کے قافلوں پانی لے کر پیاسے کا استقبال کرنے آؤ، اے تیما کی سرزمین کے باشندوں روٹی لے کے بھاگنے والے کے ملنے کو نکلو، کیونکہ وے تلواروں کے سامنے سے، ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں، کیونکہ خداوند نے مجھ کو یوں فرمایا، ہنوز ایک برس مزدور کے سے ایک ٹھیک برس میں کیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی، اور تیر اندازوں کے جو باقی رہے کیدار کے بہادر لوگ گھٹ جائیں گے، کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا۔ اس پیش گوئی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1 سال بعد جو جنگ بدر میں ہوئی تھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے بنو قیدار یعنی مکہ اور مکہ کے ارد گرد رہنے والے لوگ بہت بری طرح مسلمانوں سے ہارے اور ان کی تلواروں اور کمانوں کی تاب نہ لا کر نہایت ذلت سے پسپا ہوئے۔ اس پیش گوئی کے اوپر صاف لکھا ہے کہ عرب کی بابت الہامی کلام، اور اس میں تیما اور قیدار کو عرب کا علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے الہام کے مطابق 714 برس قبل مسیح جو یسایہ کا زمانہ تھا، اس وقت حجاز میں اسماعیل کی اولاد بس رہی تھی۔ غرض جس نقطۂ نگاہ سے بھی دیکھیں، یہ ثابت ہے کہ قریش بنو اسماعیل تھے، اور فاران بائبل کے مطابق وہی علاقہ ہے جس میں بنو اسماعیل رہے۔ حبقوق نبی کی پیش گوئی۔ پس فاران سے ظاہر ہونے والا جلوہ یقیناً جلوہ محمدی ہی تھا، جس کی خبر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دی گئی، اور اس کی خبر حبقوق نبی نے مسیح سے 626 برس پہلے دی، اور کہا، خدا تیما سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا، صلاح اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا اور زمین اس کی ہم سے معمور ہوئی، اور اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی، اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلیں، پر وہاں بھی اس کی قدرت درپردہ تھی۔ مری اس کی آگے آگے چلی اور اس کے قدموں پر آتشی وبا روانہ ہوئی، وہ کھڑا ہوا اور اس نے زمین کو لرزا دیا، اس نے نگاہ کی اور قوموں کو پراگندہ کر دیا، اور قدیم پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے اور پرانی پہاڑیاں اس کی آگے دھنس گئیں، اس کی قدیم راہیں یہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کوشان کے خیموں پر بپت تھی اور زمین مدیان کے پردے کانپ جاتے تھے۔ اس پیش گوئی میں بھی تیما اور کوہ فاران سے قدوس کے ظاہر ہونے کا ذکر آتا ہے۔ پس موسیٰ کی پیش گوئی اور حبقوق کی پیش گوئی سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام تک انسان اپنے ارتقاء کے آخری نقطہ کو پہنچنے والا نہ تھا، بلکہ حضرت مسیح کے بعد ایک اور جلوہ الہی ظاہر ہونے والا تھا، جس کو صرف جمالی جلوہ نہیں ہونا تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک آتشی شریعت کا ہونا بھی لازمی تھا۔ اور جیسا کہ ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں کہ تیما کی سرزمین اور کوہ فاران سے ظاہر ہونے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کی آتشی شریعت قرآن کریم تھی، جس نے گناہوں اور شیطانی کاروبار کو جلا کر رکھ دیا۔ موسیٰ نے کہا، جب وہ کوہ فاران سے ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ 10,000 قدوسی آئیں گے۔ وہ کون تھا جو کوہ فاران سے ظاہر ہوا اور اس کے ساتھ 10,000 قدوسی تھے؟ وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، جو فاران کی پہاڑیوں پر سے ہوتے ہوئے جب مکہ پر حملہ آور ہوئے تو آپ کے ساتھ 10,000 آدمی تھا، جس پر ساری تاریخیں متفق ہیں۔ کیا مسیح پر یہ پیش گوئی چسپاں ہو سکتی ہے؟ کیا داؤد پر یہ پیش گوئیاں چسپاں ہو سکتی ہیں؟ وہ کب فاران سے ظاہر ہوئے اور کب ان کے ساتھ 10,000 قدوسی تھے؟ مسیح کے ساتھ تو کل 12 ہواری تھے، جن میں سے ایک نے مسیح کو چند روپے لے کر بیچ دیا اور دوسرے نے اس پر لعنت کی۔ باقی رہ گئے 10۔ سو بائبل کہتی ہے کہ وہ 10 بھی بھاگ گئے۔ اگر وہ قائم بھی رہتے اور نہ بھاگتے تب بھی 10 اور 10,000 میں بڑا بھاری فرق ہے، اور تورات تو کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہوں گے، اور مسیح کے 10 آدمیوں کی نسبت انجیل کہتی ہے کہ وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اسی طرح حبقوق میں لکھا ہے کہ زمین اس کی حمد سے معمور ہوئی۔ وہ کون ہے جس کا نام محمد تھا، اور جس کے دشمن اسے گالیاں دیتے تو اس کا نام لے کے انہیں گالیاں دینے کی جرت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ محمد یعنی تعریف والا کہہ کر وہ اسے کیا گالی دے سکتے تھے؟ اس لیے وہ اس کو
مذمم کہہ کر گالی دیتے تھے، اور جب کبھی آپ کے صحابہ کو گالیاں سن کر جوش آتا تو آپ فرماتے کہ تمہارے لیے جوش کی کوئی وجہ نہیں، وہ مجھے تو گالیاں نہیں دیتے، وہ تو کسی مذمم کو گالیاں دیتے ہیں۔ پس وہ جس کے نام میں ہی حمد آتی ہے اور جس کی امت کی شاعری کا ایک جزو ہی نعت محمد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو گیا ہے، کیا اس کے سوا کوئی اور شخص بھی اس پیش گوئی کا مستحق ہو سکتا ہے؟ پھر لکھا ہے، مری اس کی آگے چلی اور اس کے قدموں پر آتشی وبا روانہ ہوئی۔ یہ پیش گوئی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آتی ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے خدا تعالیٰ نے آپ کے دشمن کو تباہ کیا۔ گو اس جگہ مری کے الفاظ ہیں جو بیماری پر دلالت کرتے ہیں، مگر مراد تباہی اور ہلاکت ہی ہے، کیونکہ جس ذریعے سے بھی موت عام ہو جائے وہ مری اور وبا کہلائے گا۔ پھر لکھا ہے، وہ کھڑا ہوا اور اس نے زمین کو لرزا دیا، اس نے نگاہ کی اور قوموں کو پراگندہ کر دیا۔ یہ پیش گوئی بھی نہ تو موسیٰ علیہ السلام پر صادق آ سکتی ہے اور نہ مسیح علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام تو اپنے دشمن سے لڑتے ہوئے فوت ہو گئے، اور مسیح علیہ السلام کو تو بقول عیسائیوں کے ان کے دشمنوں نے پھانسی دے دیا۔ جس نے زمین کو لرزا دیا اور جس کی نگاہ نے قوموں کو پراگندہ کر دیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ خدا آپ نے دعویٰ فرمایا ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، خدا تعالیٰ نے مجھے رعب عطا فرما کر میری مدد کی ہے، میں جہاں جاؤں 1 مہینہ کی فاصلہ تک دشمن مجھ سے ڈر جاتا ہے۔ پھر لکھا ہے، قدیم پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے اور پرانی پہاڑیاں اس کے آگے دھنس گئیں۔ یہ پیش گوئی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ثابت ہوئی، کیونکہ آپ کے دشمن آپ کے مقابلہ میں ہلاک و تباہ ہو گئے، اور پہاڑ اور پہاڑیوں سے مراد طاقتور دشمن ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر لکھا ہے، میں نے دیکھا کہ کوشان کے خیموں پر بپت گئی اور زمین مدیان کے پردے کانپ جاتے تھے۔ اس پیش گوئی سے صاف ظاہر ہے کہ یہ آنے والا موعود شام سے کسی باہر کے علاقے کا ہوگا، اور جب اس کی فوجیں کیش یا کوشان اور مدائن کے علاقوں کی طرف بڑھیں گی تو ان علاقوں کی فوجیں اس کی فوجوں کے آگے لرز جائیں گی۔ اس پیش گوئی کے موعود بھی موسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے تھے، نہ مسیح علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ یہ پیش گوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی مٹھی بھر فوج آپ کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فلسطین کی طرف بڑھی تو باوجود اس کے کہ کنعان اس وقت کیسے روما کے ماتحت تھا اور وہ آدھی دنیا کا بادشاہ تھا، مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج کی آگے کیسر کی فوجیں اس طرح بھاگیں کہ کیش کے خیموں پر آفت آ گئی اور زمین مدیان کے پردے کانپ گئے، اور علاقوں نے اپنی نجات اس بات میں پائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کے قدموں میں اپنے ہتھیار ڈال دیں۔